آئیے دوستوں، ہم اب اس شخصیت کے حضور پہنچ رہے ہیں جس شخصیت کے والد محترم کی خدمات، تحریری خدمات، تقریری خدمات صرف نیشنل لیول پہ نہیں، صرف ملکی سطح پہ نہیں، بلکہ بین الاقوامی سطح پر نیشنل لیول پہ ان کی خدمات رہی ہے. وہ چاہے قطر ہو، سعودی عرب ہو، دبئی ہو، کویت ہو، ہندوستان کے باہر تمام ممالک میں جنہیں بحیثیت مقرر بلایا جاتا رہا ہے، اس عظیم مقرر، اس عظیم داعی اسلام، اس عظیم مفکر حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند میں ارجمند، نور نظر، چشم و چراغ، نوجوان عالم دین، ممتاز خطیب فاروقی خانوادہ کا چشم و چراغ اور ادارہ دارالعلوم سے مشتمل حضرت مولانا عبدالباری فاروقی صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں. ان کی زندگی میں ان کے تمام کاموں کو بہت خوبی انجام دینے کی کوشش کرتے رہے، وہ چاہے جلوس سے مدح صحابہ ہو یا اسی حق طریقے سے رد، یعنی جس طریقے سے فرقہ باطلہ کے خلاف حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ شمشیر بے نیام بن کر آگے بڑھتے رہے اور اپنی کوشش کے ذریعے سے اس کے سلسلے میں بتاتے رہے لوگوں کو. آج ان کوششوں کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں، چاہے وہ تحفظ ختم نبوت کا معاملہ ہو، تحفظ ناموس صحابہ کا معاملہ ہو، یا اسی طریقے سے رد قادیانیت کے حوالے سے، یعنی قادیانیوں کے خلاف جو مہم چھیڑی گئی اور اس کے لیے لکھنؤ کے باہر اطراف میں چاہے وہ ضلع ہردوئی کا پروگرام ہو یا محلہ گنج کا پروگرام ہو یا ضلع سیتاپور کا پروگرام ہو، جس میں ناچیز کی شرکت رہی، اس میں بنفس نفیس نوجوان عالم دین حضرت مولانا عبدالباری فاروقی صاحب موجود رہے اپنے والد محترم کے ساتھ اور ہر طریقے کی کوششوں کا حصہ بنتے رہے. آج ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہے. میں نہایت ہی ادب و احترام سے حضرت والا سے بہت ہی ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو منور و مجلہ فرمائے. بلاغت چھوٹتی ہے جن کے انداز تکلم پر، بلاغت چھوٹتی ہے جن کے انداز تکلم پر، لب ایجاز پر جن کی فصاحت ناز کرتی ہے، لب ایجاز پر جن کی فصاحت ناز کرتی ہے، علم و ادب میں جس شخصیت کی بڑی دھوم دھام ہے، مہر و وفا خلوص کا جو پیش امام ہے، اس شخصیت کا نام ہے حضرت مولانا عبدالباری فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم. حضرات علماء کرام، ناظم جلسہ، معتبر، معزز، موقر حضرات علماء کرام، حضرات حفاظ عظام،
وأئمہ کبار، یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات میرے لیے بھی ہے کہ اس تاریخ ساز اور ایک معیاری دینی تبلیغی اصلاحی جلسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شرکت کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سعادت کو ہم بطور تحدیث بالنعمت کے طور پر بیان کرتا ہوں۔ آج کا یہ جلسہ، جس کو جلسہ سیرت النبی اور سیرت صحابہ، جلسہ محسن انسانیت کے نام سے لکھنؤ کے مسلمان جانتے ہیں، یہ محض دینی اور تبلیغی جلسہ ہے، اور اس کے انعقاد میں جن لوگوں کا رول ہوتا ہے وہ مدح صحابہ کے عظیم سپاہی لوگ ہیں۔ میری مراد ہے برادر محترم جناب ابو بکر تاج بابو صاحب اور مرحوم قاری داؤد صاحب کے بیٹے جناب شعیب صاحب وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جب بھی کوئی نیک کام کیا جائے اللہ کے بھروسے پر کیا جائے، جب کوئی کام خیریت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ترقی اور کامیابی کے ساتھ ہو تو اس پر شکر ادا کیا۔ جب بات شکر کی یہاں پر آئی تو ہم یہاں عرض کر دیں کہ شکر ایک ایسا عمل ہے کہ کام میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نعمتوں میں ترقی اور اضافہ ہوتا ہے۔ نعمت اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں جب بندے کے دل کے اندر سے شکر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم انسان کے حق میں اس کی ماں، اس کے باپ اور دنیا کے تمام اس کے جگری دوستوں سے زیادہ بڑھ کر کے دوست ہے۔ اللہ سے زیادہ رحیم اور کریم ذات کسی کی نہ ہوئی ہے، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تم کو عذاب دے اگر تم شکر کرو؟ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تم کو غارت کرے اگر تم اس پر ایمان رکھو؟ سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو آدمی پہچانے، اور ان تمام نعمتوں میں جو سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت ہے۔ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ پروردگار عالم نے اس نعمت سے ہم کو نوازا، اس نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اس نے ہم کو ایک ایسی امت میں پیدا فرمایا کہ جو خیر امت ہے۔ اللہ نے ہم کو بہترین امت بنایا اور ایسی امت بنایا کہ جس امت کا نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی
قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جو حضور کی امتی ہیں. حضور کے امتی کون لوگ ہیں؟ کہ جنہوں نے حضور کو پہچانا، حضور کے پیغام کو سمجھا، حضور پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائے، چاہے وہ چھوٹے درجے کے مسلمان ہوں یا بڑے درجے کے مسلمان ہوں. ہم صحابہ کرام کی بات نہیں کر رہے ہیں. صحابہ کرام تو انبیاء کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ متبرک اور سب سے زیادہ برگزیدہ جماعت ہے. صحابہ کرام کی بات نہیں کر رہے ہیں. صحابہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھی عطا کیا. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اور حضرت موسیٰ کے ماننے والے یہ سب اصحاب موسیٰ تھے، اصحاب عیسیٰ تھے. لیکن جب ہم تاریخ انسانی کو دیکھتے ہیں، جب ہم تاریخ انسانی کو دیکھتے ہیں اور تاریخ انبیاء کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو بڑے بڑے پیغمبروں کی فہرست نظر آتی ہے اور ان کے حالات نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اور وہ قوم کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے. ایک بات کہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے اور اپنے چاہنے والوں سے ایک بات کہی، کیا؟ کہ تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اور کیا انداز اختیار کیا؟ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. یہ میری قوم، جو اللہ نے تمہارے حصے میں زمین لکھ دی ہے، ارض مقدس، تمہیں پتہ کرنا ہے، تمہیں اس کے لیے اپنا گھر چھوڑنا ہے، اپنا وطن چھوڑنا ہے، اپنا آرام چھوڑنا ہے اور تمہیں وہاں جانا ہے. تو ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ یا موسیٰ انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. اے موسیٰ، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک وہ وہاں ہوں گے جن سے ہمیں لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ خود بخود نکل جائیں گے تو ہم اس میں داخل ہوں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کے اس فرمان اور ان کے اس حکم کے بعد ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم داخل نہیں ہوں گے، ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور سامنے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. جب حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ فرعون ہمارا پیچھا کر رہا ہے اور فرعون کا لشکر پیچھا کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے. کیا کہا انہوں نے؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. اصحاب موسیٰ کہنے لگے کہ اب ہم تو پکڑ گئے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ ایڑیوں کے بل واپس ہوئے، انہوں نے میدان کو چھوڑ دیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے، وہ ڈر گئے، وہ دشمن کا خوف کھا گئے. ان کا حال تو یہ تھا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. صحابہ کرام کا یہ حال تھا. اللہ کے پیغمبر، ہمارے آقا، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے، آپ پر جان
چھڑکنے والے اور آپ کی محبت میں اپنے وطن کو چھوڑنے والے اور آپ کی محبت میں اللہ کے دین کی نصرت میں اپنی اولاد کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو قربان کرنے والے، ان کا حال کیا تھا؟ منافقوں نے کہا حضور کے صحابہ سے کہ تمہیں کافروں سے لڑنا نہیں ہے، کیوں؟ تمہارے مقابلے میں کافر بہت سخت ہیں، تمہارے مقابلے میں وہ بہت بھاری ہیں۔ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھا، لوگ ان کو اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ اور اصحاب محمد کا حال یہ ہے، وہ اپنی زبان حال سے اور اپنی زبان قال سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے رہنما ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہم قرآنی تعلیمات سے ناواقف ہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن بالائطاق، قرآن ہمارے پاس ہے لیکن قرآن پڑھنے اور تعلیم کے لیے نہیں ہے، بلکہ رسم و رواج کے لیے۔ آج امت مسلمہ ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم سب سے افضل امت ہیں؟ بے شک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدا کردہ یہ امت، آپ کی تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ یہ امت ایک ایسی امت ہے کہ جن کی تعریف انبیاء کے بعد اس دنیا کے اندر جن کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ایسے کہ جیسے صحابہ ایمان لائے، تمہارا ایمان ایسا مضبوط اور اتنا مستحکم ہونا چاہیے۔ صحابہ پہلے مومن نہیں تھے، صحابہ پہلے کلمہ نہیں پڑھتے تھے، پہلے وہ شرک کرتے تھے، پہلے وہ کفر کرتے تھے، پہلے وہ گمراہ تھے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے صحابہ کرام کو مسلمان بنایا، اور وہ اسلام میں آنے کے بعد ایسے مضبوط مسلمان ہو گئے کہ انہوں نے اللہ سے سودا کر لیا۔ اور کیسا سودا کیا؟ ہماری جانیں، ہمارا مال اور ہماری ساری زندگی اور دنیا کی ہماری تمام خواہشات اور ہمارے سارے ارمان اللہ کے لیے قربان ہو جائیں۔ یہ کون سی نظر تھی؟ یہ کون سا کرم تھا؟ آج کوئی بڑا سا بڑا عالم، آج سے پہلے صحابہ کے بعد حضرت جنید بغدادی کا تصوف، اس کی کوئی مثال نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا زہد، اس کی کوئی مثال نہیں۔ امام غزالی کا تصوف کی کوئی مثال نہیں۔ امام حسن بصری کے للہیت اور بزرگی کی کوئی مثال نہیں۔ بڑا سا بڑا ولی کیوں نہ ہو، بڑا سا بڑا قطب کیوں نہ ہو، بڑا سا بڑا صوفی کیوں نہ ہو، بڑا سا بڑا عالم کیوں نہ ہو، بڑا سا بڑا زاہد کیوں نہ ہو، دنیا کے تمام بزرگوں کو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اور جنید بغدادی جیسے ہزاروں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ادنا درجے کے صحابی کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، صحابی والا پلہ چھوٹ جائے۔ یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں؟ دنیا کے تمام بزرگوں کی بزرگی سچی ہے اور صحابہ کی بزرگی قطعی ہے۔ اس کی سند قرآن دیتا ہے، اس کے بارے میں کہا اللہ اولئک هم المؤمنون حقا۔ ابھی ہم نے قرآن کی بات کہی آپ کو۔ قرآن وہ کتاب ہے اللہ کی جس کو اللہ نے نازل کیا، اور نازل کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہے۔
دنیا چاہے گی کہ قرآن بدل دیا جائے، اور کیوں نہیں چاہے گی بتائیے؟ ہماری تہذیب لوگوں نے بدلی، لوگوں نے ہمارا ذہن بدلا، ہمارا پہناوا بدلا، ہمارے کھانے پینے کے طریقے بدلے، ہماری چال ڈھال لوگوں نے بدلی، ہماری پسند اور ناپسند کا معیار لوگوں نے بدلا، مغربی تہذیب ہمارے اوپر چھا گئی، اور دنیا کا جو ظاہری شیطانی طاغوتی تمدن ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا لوگوں نے یہ نہیں چاہا ہوگا کہ قرآن کو ہم بدل دیں؟ ہر طریقے سے کوشش ہو رہی، ہر طریقے سے انسان کی شکل میں شیطانی تدبیر کام کر رہی ہے۔ شیطان نے پہلے کہہ دیا تھا، کیا کہا تھا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ آپ ہم کو راستہ درگاہ کر رہے کر دیجئے، لیکن آپ کے بندوں کے سیدھے راستے پر ہم بیٹھ جائیں گے، پڑھنے نہیں دیں گے، آگے پڑھنے نہیں دیں گے، ان کو چلنے نہیں دیں گے، ان کو ہر طرف سے ہم آئیں گے۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، سامنے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے، دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے۔ شیطان کیا نہیں چاہتا؟ آج دنیا کے اندر یہودی منصوبہ بندی، آج دنیا کے اندر مغربی اور مسیحی سازشیں، یہ شیطانی اور طاغوتی سازشیں ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سارے فیصلے کرنے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا۔ لوگ تدبیر کریں گے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگوں نے تدبیر کی اور اللہ نے اپنی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لوگ چلے اور اللہ نے اس کا جواب دیا۔ لوگ کیا نہیں چاہتے؟ قرآن کو بدل دیا جائے۔ قرآن کو نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ جب قرآن آ رہا تھا حضور کے پاس سے، اللہ کی طرف سے حضور کے پاس، تو کس کے ذریعے سے آ رہا تھا؟ ایسے فرشتے کے ذریعے سے آ رہا تھا کہ جو فرشتوں کا سردار، کیوں؟ اس لیے کہ جو ذریعہ وہ مضبوط ہو، تبھی خبر مضبوط ہو۔ خبر کب مضبوط ہوتی ہے؟ جب اس کے لانے والا محمد۔ حضرت جبرائیل جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، حضرت جبرائیل کا تذکرہ قرآن لا رہے ہیں۔ یہ قرآن کس کا لایا ہوا ہے؟ کس کا سکھایا ہوا ہے؟ سکھانے والی ذات تو حقیقت میں اللہ کی۔ الرحمن علم القرآن، خدا رحمان ہے کہ جس نے قرآن کو سکھلایا، اللہ نے سکھلایا ہے قرآن۔ لانے والی ذات کون ہے؟ جبرائیل۔ اور یہ جبرائیل کون ہے؟ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، ایک معزز فرشتے کی طرف سے لایا ہوا کلام ہے اور وہ بڑا محترم ہے۔ یہ قرآن کہاں سے آیا؟ انہ لقول رسول کریم ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، کسی دیوانے اور مجنون کا کلام نہیں ہے، اس کا لانے والا فرشتہ، اس کا بھیجنے والا اللہ۔ قرآن آ رہا ہے، قرآن کے الفاظ بھی موجودہ،
غور سے سنیے گا، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، خاص قرآن مجید کی بات، کیونکہ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر، ہماری گھریلو زندگی کے اندر اس کی بڑی کمی ہے، ہم بہت کوتاہ عمل ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن ایسا اللہ کا کلام ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کو بدل دے، اور یہ ایسا کلام ہے کہ لوگوں کی قسمتوں کو بدل دے۔ کیسے؟ انسان کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ، اور جناتوں کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ۔ جناتوں کی ایک جماعت، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز یا تہجد کی نماز، سفر کی حالت میں جناتوں کی ایک جماعت حضور کی نماز کی حالت میں گزری اور حضور سے قرآن سن لیا۔ اور وہ جماعت جو جناتوں کی تھی وہ مذہباً اور عقیدتاً عیسائی، سننے کے بعد وہ چلے گئے اور حضور کو پتا نہیں، کیونکہ حضور عالم الغیب، اللہ جو بتاتا تھا وہ حضور کو معلوم ہوتا تھا۔ سورہ جن نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے پیغمبر آپ کہیے کہ ہمیں اللہ نے بتلایا ہے کہ جناتوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا، اور سننے کے بعد ان کا تاثر یہ ہوا ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا۔ اور یہ عجیب و غریب قرآن کیا ہے؟ آگے سنیے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ سیدھا راستہ دکھلاتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے، اب ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اب تک ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے رہے، اور مریم کو اللہ کی بیٹی کہتے، اللہ کی بیوی کہتے رہے، اور اللہ اور مریم اور عیسیٰ تینوں کے مرکب کو ہم خدا مانتے رہے۔ لیکن آج ہمیں معلوم یہ ہوا، کیا معلوم ہوا؟ مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ اللہ نے نہ کسی کو بیوی بنایا ہے، نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ عجیب و غریب ایسا تھا۔ وہ ایمان لائے، انہوں نے اپنا دین چھوڑا اور صحیح دین اختیار کیا۔ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے کہ جب صحابہ کے سامنے قرآن نازل ہوتا ہے تو قرآن کے سامنے وہ صحابہ کرام کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور اہل ایمان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے آخری پیغمبر، آقا نامدار، رسول الثقلین، امام القبلتین، محبوب رب المشرقین والمغربین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، کس کے لیے نازل ہو رہا ہے؟ قرآن مکے والوں کے لیے نہیں، مدینے والوں کے لیے نہیں، طائف والوں کے لیے نہیں، قرآن کس کے لیے اتر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے خاص کے اوپر قرآن کو نازل کیا۔ اور یہ بندہ خاص کون ہے؟ یہ وہی ہے کہ جس نے حضور کو معجزے دیے، معجزے شق القمر، جس نے حضور کو معجزہ دیا کہ آپ بم سے، گولی سے، بارود سے، اسلحے سے، تلوار سے نہیں، ایک مشت خاک
جب وہ آگ ڈالتے ہیں اللہ فرماتا ہے لم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. آپ نے پھینکا تھا یہ تو آپ نے نہیں، اللہ نے. جو اندھے ہو گئے. عجیب و غریب معجزہ. یہ وہی قرآن ہے کہ جو اس پیغمبر پر نازل ہوا تو جس کو اللہ نے یہ معجزہ دیا ہے تو اس نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اللہ فرماتا ہے بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے راتوں رات مسجد اقصی تک لے گئی. اور یہ وہ مسجد اقصی ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے. اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. ہم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے، قرآن مجید کی تعریف کو عام کرے، قرآن کے الفاظ کو پڑھ کر کے بھی اپنے دلوں کو اپنی زبان کو صاف کرے اور قرآن کے معانی کو جان کر کے بھی اپنی زندگی کے اندر نور پیدا کرے اور اس پر عمل کر کے اپنے دل کو منور کرے اور اپنی زندگی کو آراستہ کرے. یہ جلسہ محسن انسانیت اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں جو اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمت دی ہے تم اس کی قدر کرنا، اور جو تمہارے دلوں کے اندر جو پھوٹ ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو تفرقہ ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو اختلاف اور نظام ہے، تمہارے اندر جو شکوے اور شکایتیں اور رنجشیں ہیں تم ان کو ختم کرو. تمہیں نہیں معلوم کہ صحابہ جن کے جو آپس میں لڑتے تھے، جب کھاتے تھے تو لڑتے تھے، جو پانی پیتے تھے تو لڑتے تھے، جب چلتے اور پھرتے تھے تو لڑتے تھے. اور ان کے وہاں معمولی بات پر جب جنگیں ہوتی تھی تو 40 سال تک چلتی تھی. اور اللہ نے جب قرآن کو نازل کیا اور اپنے پیغمبر کو بھیجا تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے اور منتشر نہ ہونا. ایک قلب، ایک قالب ہو جانا. تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے انسان کے جسم کے اعضاء و جوارح، اگر جسم کا ایک بال بھی نوچا جائے گا اور اس کی انگلی کا ناخن اکھاڑا جائے گا تو دوسرے جسم کو قرار نہیں رہے گا. مسلمانوں تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم سب ایسے بھائی ہو کہ اگر کسی بھائی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے بھائی کو قرار نہیں آنا چاہیے. تمہاری مثال ایک جسم کی ہے. تمہیں اکڑنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں گھمنڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ جڑ کاٹنے کے لیے آئے ہیں تکبر کی. رسول اللہ اس جڑ کو ختم کرنے کے لیے آئے جو جڑ بڑائی کی ہے، تکبر کی ہے، گھمنڈ کی ہے، انانیت کی ہے اور ابلیسیت کی جڑ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آئے. ہم جلسے میں بیان سنتے ہیں، بیان جو آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے اس کا تعلق جھوٹے سچے واقعات سے نہیں بلکہ اس کا تعلق قرآن اور حدیث کے صحیح سچے بیانات سے. اس پر یقین رکھیے اللہ نے آپ کو محترم بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصیت عطا کی. ایسی خصوصیت کہ تاریخ انسانی میں آدم کے بعد اللہ نے کسی بھی امت کو نہیں دی جو خصوصیت آخری پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کو عطا کیے، اور یہ دماغ سے دل سے نکال دیجئے کہ ہم حضور کے کی امتی ہیں اگر تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ نہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیشوائی عطا کی تھی تو اللہ نے کہا تھا ابراہیم سے، کیا کہا تھا؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم لوگوں میں تم کو امام پیشوا بنائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے اللہ سے پوچھا تھا کیا یہ پیشوائی ہماری نسلوں میں بھی چلے گی؟ تو اللہ نے جواب دیا قال لا ینال عهد الظالمین، یہ وعدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ کس کو ملا؟ یہ صحابہ اکرام کو۔ آج ہمارے حالات متغیر ہوں گے، ہم بدلیں گے۔ کیسے بدلیں؟ جلسوں میں شرکت کر کے، نعرے لگا کر کے، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کے چاہنے والے ہیں، یہ مان کر کے کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم پیغمبر اسلام کے چاہنے والے۔ نہیں، بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب زبان سے اقرار کیا ہے تو وہ اقرار اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کو عملی زندگی میں اپنا کر کے رہیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنی حالت نہ بدلے، اور نہیں بدلنا تو نہ بدلو، جو کرنا ہے کرو۔ آج دیکھ لیے اپنی آنکھوں سے آپ کی حیثیت کیا ہے، خود اندازہ ہونا چاہیے۔ جب ہمارے وہاں کی شادیاں ہوتی ہے، تقریبیں ہوتی ہیں، جب ہم پانی کے طریقے سے پیسہ بہاتے ہیں اور غریبوں کا دل دکھاتے ہیں، اور جن کی یہاں شادیاں نہیں ہو پا رہی ان کے وہاں شادیاں نہ ہونے کا سبب ہمارے اپنے کرتوت، ہمارے اپنے کردار ہیں۔ سوچیے ذرا، حضور کی سیرت کیا ہے؟ کیا اسلام یہی کہتا ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عزت اور آبرو اور ان کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ بہت آسان ہو گیا ہے، یہ حدیث کے اندر آیا ہے، یہ سب ہوگا اور ہو رہا ہے۔ اس کا نقصان کر رہے ہو اللہ۔ اگر پوری دنیا مل کر کے بھی شرک کرے، کفر کرے، اللہ کے کلمے کو چھوڑ دے تو اللہ کا ایک رتی نقصان نہیں ہے۔ ساری دنیا مل کر کے اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی ذاتیات کی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تمہارا بنے گا، بگڑے گا، اور نہیں مانو گے تو اللہ وہی کرے گا، تم کو بدلے گا۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تم کو چھانٹ دے گا اللہ، دوسری قوم کو لے کر کے کھڑا کر، تم کچھ نہیں کر پاؤ۔ لہذا دین کی مدد کے لیے کمر بستہ ہونا، دین کی نصرت کے لیے مستعد و تیار ہونا دین کی وفاداری ہے۔ زبان سے کہنا یہ بیوقوف بنانا ہے، زبان سے دعویٰ کرنا دین کی وفاداری اور جانشانی نہیں ہے بلکہ غداری ہے۔ اس غداری سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے دامن کو پاک کرو۔ جلسہ سیرت النبی، جلسہ محسن انسانیت مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہے، مسلمانوں سدھر جاؤ، صحیح ہو جاؤ اور راستے پر آ جاؤ۔ اگر راستے پر آؤ گے تو اللہ کی رحمت اوپر سے بھی برسے گی اور نیچے سے بھی رحمت کے سرچشمے کھل جائیں گے، دائیں بائیں آگے پیچھے سے اللہ کی رحمتیں آئیں گی اور غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہم کو، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔